فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اسلامی علوم کا تعارف، اور اس کا عنوان ہے علم المنطق، اور ہم اس ریڈنگ کے پارٹ نمبر 3 میں آپ سے مخاطب ہیں، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 36 پہ ہم سبق نمبر 5 کے جس کا عنوان ہے تصدیقات، اس کی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے قضایا، قاف زواد الف یہ الف. یہاں سے تصدیقات کی بحث شروع ہوتی ہے. پہلے قضیہ کی تعریف بیان کی جائے گی، اس کے بعد قضایا کی تقسیم کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے احکام پیش کیے جائیں گے. اس طرح یہ کام 3 مرحلوں میں انجام پائے گا. پہلے نمبر پہ ہے تعریف، دوسرے نمبر پہ تقسیم، اور تیسرے نمبر پہ احکام. قضیہ کی تعریف سے پہلے ایک مقدمہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے بیان کرنا ضروری ہے، اگرچہ منطق کا تعلق ذہنی ادراک اور معانی سے ہے. الفاظ سے براہ راست اس کا کوئی رابطہ نہیں. بریکٹ میں لکھا ہے کہ صرف صرف و نحو کے برخلاف جو براہ راست الفاظ ہی سے مربوط ہے، بریکٹ کلوز. اس کی تمام تعریفیں تقسیمیں اور احکام معانی و ادراکات کے سلسلے میں ہیں. تاہم بعض اوقات منطق کچھ الفاظ کی تعریف و تقسیم بیان کرنے پر مجبور ہے. البتہ الفاظ کے سلسلے میں بھی منطقی تعریف ان الفاظ کے معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی ان لفظوں کی تعریف و تقسیم ان کے معنی کے پیش نظر کی جاتی ہے. پہلے رواج تھا کہ منطق کے مبتدی میم بے تے دال چھوٹی مبتدی طالب علموں کو فارسی کا یہ شعر پڑھایا جاتا تھا. فارسی مجھے آتی نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں، پڑھ لیتی ہوں کہ منطقی دربند بحث لفظ نیست، لیک بحث لفظ او را عارضی است. منطقیوں کی اصطلاح میں ہر ایک لفظ کو جسے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو قول کہتے ہیں. چنانچہ وہ تمام الفاظ جنہیں ہم اپنے روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے مقاصد سے آگاہ کرتے ہیں اقوال ہیں، اور اگر کوئی لفظ بے معنی ہو تو اسے محمل کہتے ہیں. مثلا لفظ اسب الف سین پہ اسب فارسی میں قول ہے کیونکہ ایک خاص حیوان یعنی گھوڑے کا نام ہے، لیکن لفظ سانپ سین الف پہ قول نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا. قول کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. اگر لفظ کے 2 جز ہوں اور ہر جز ایک خاص معنی پر دلالت کرتا ہو اسے مرکب کہیں گے، ورنہ مفرد. لہذا پانی لفظ مفرد ہے لیکن ٹھنڈا پانی مرکب ہے، یا جسم مفرد ہے لیکن موٹا جسم مرکب ہے. مرکب کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تام ہے یا ناقص. تے الف میم تام اور نون الف قاف سین، یا تام ہے یا ناقص ہے. مرکب تام اس جملے کو کہتے ہیں جو مکمل ہو، یعنی اس سے ایک بات پورے طور پر سمجھ میں آتی ہو، سننے والا کسی چیز کو سمجھ سکتا ہو، اسی جملے پر اکتفا کرتے ہوئے متکلم کا خاموش ہو جانا صحیح ہو، مخاطب کو مزید کسی لفظ کا انتظار نہ ہو. مثلا یہ جملے کہ زید گیا، عمر آیا، جاؤ، آؤ، کیا میرے ساتھ چلو گے، یہ سب مکمل جملے ہیں، لہٰذا انہیں مرکب تام کہتے ہیں. مرکب ناقص اس کے برخلاف ہے، جملہ ادھورا ہوتا ہے، مخاطب کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. مثلا اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ تربوز کا پانی اور خاموش ہو جائے تو مخاطب کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے گا کہ اسے مزید الفاظ کا انتظار ہوگا. وہ پوچھے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، تربوز کے پانی کو کیا ہوا. ممکن ہے کہ پوری ایک سطر یا صفحہ بھرنے کے بعد دیگر مختلف الفاظ دیے گئے ہوں، پھر ایک جملہ کامل یا قضیہ تمام نہ ہو.
مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ آج صبح 8 بجے میں ایسے عالم میں جب کہ پائجامہ پہنے کوٹ اتارے ہوئے چھت پر کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور میرے دوست جناب الف صاحب بھی میرے ساتھ تھے. اب اتنا لمبا چوڑا ہونے کے باوجود یہ جملہ بھی ناقص ہے کیونکہ مبتدا تو موجود ہے لیکن خبر غائب ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ ہوا ٹھنڈی اور کوئی کہے کہ ہوا ٹھنڈی ہے تو باوجود یہ کہ یہ جملہ صرف 3 لفظوں سے تشکیل ہوا ہے تاہم یہ جملہ تمام و قضیہ کامل ہے. مرکب نام کی بھی 2 قسمیں ہیں، خبر و انشاء. خبری مرکب نام اسے کہتے ہیں کہ جو کسی واقعے کو نقل کر رہا ہو، یعنی کسی ایسے واقعے کی اطلاع دے رہا ہو جو رونما ہو چکا ہو یا رونما ہو رہا ہے یا ہمیشہ سے تھا، آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی رہے گا. مثلاً یوں کہیں کہ میں گزشتہ سال مکے گیا تھا، میں آئندہ سال ایم اے کر لوں گا، میں اس وقت مریض ہوں، لوہا گرمی سے پھیل جاتا ہے وغیرہ. لیکن مرکب انشائی اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کی خبر نہ دے بلکہ وہ خود کوئی معنی ایجاد کرے. مثلاً یوں کہیں کہ آؤ، جاؤ، خاموش رہو، کیا میرے ساتھ چلو گے. ہم ان جملوں سے کسی کام کا حکم دیتے ہیں، کسی کام سے روکتے ہیں یا کسی چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں خبر نہیں دیتے بلکہ انہیں ایجاد کرتے ہیں. خبری مرکب تام تے الف میم چونکہ کسی چیز کی حکایت کرتا ہے اور اس کے بارے میں خبر دیتا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ جس چیز کی خبر دے رہا ہے اس سے مطابق رکھتا ہو یا مطابقت ہونا چاہیے تھا شاید یہاں، چلیے جو لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں، اس سے مطابق رکھتا ہو. اور ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ میں گزشتہ سال مکہ ہوا ہوں. ایسی صورت میں یہ جملہ خبریہ سچا ہے. اور ممکن ہے کہ میں مکہ نہ ہوا ہوں، اس وقت یہ جملہ جھوٹا ہوگا. اس پورے پیراگراف کو سامعین دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. خبری مرکب تام چونکہ کسی چیز کی حکایت کرتا ہے اور اس کے بارے میں خبر دیتا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ جس چیز کی خبر دے رہا ہے اس سے مطابق رکھتا ہو. ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو کہ میں گزشتہ سال مکہ گیا ہوا ہوں. ایسی صورت میں یہ جملہ خبریہ سچا ہے. اور ممکن ہے کہ میں مکہ نہ گیا ہوا ہوں، اس وقت یہ جملہ جھوٹا ہوگا. لیکن مرکب انشائی چونکہ نہ کسی چیز کی حکایت کرتا ہے اور نہ کسی چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے بلکہ وہ خود ہی ایک معنی کو ایجاد کرتا ہے. خارج میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی جس کے مطابق یا عدم مطابقت کا سوال پیدا ہو، لہٰذا مرکب انشائی میں صدق و کذب، کاف زالبے، صدق و کذب سچ اور جھوٹ بے معنی ہے. منطقیوں کی اصطلاح میں اسی قول مرکب تام خبری کو قضیہ کہتے ہیں. قاف زواد یہ ہے، قضیہ کہتے ہیں. چنانچہ قضیہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ قول یحتمل الصدق والکذب. قضیہ وہ قول ہے کہ جس میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہو. احتمال صدق و کذب پائے جانے کا سبب یہ ہے کہ اولاً وہ قول مرکب ہے، مفرد نہیں. ثانیاً مرکب تام ہے، مرکب ناقص نہیں. ثالثاً مرکب تام خبری ہے، انشائی نہیں. کیونکہ قول مفرد، قول مرکب غیر تام اور قول مرکب تام انشائی میں احتمال صدق و کذب کا گزر ہی نہیں. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بیان ہو چکا کہ منطق کا سروکار اولاً بالذات معنی سے ہے اور ثانیاً و بالطبع الفاظ سے ہے. بے الف لام تے بے عین بالطبع الفاظ سے ہے. اگرچہ ابھی تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ قول و لفظ کے سلسلے میں تھا، تاہم مقصود اصلی معانی ہیں. ہر قضیہ لفظیہ کسی قضیہ ذہنیہ و معقولیہ کے برابر ہے. یہاں پہ جو ورڈ تھا سامعین، ہر قضیہ لفظیہ، اس کے بعد پہلے کوما تھا، پھر تھا کہ کسی قضیہ ذہنیہ و معقولہ کے برابر ہے. یعنی جس طرح ہم لفظ زید کھڑا ہے کو قضیہ کہتے ہیں، اس جملے کے معنی کو بھی جو ہمارے ذہن میں حاصل ہوتا ہے قضیہ کہیں گے. بس فرق یہ ہے کہ جملے کے الفاظ کو قضیہ لفظیہ اور اس کے معنی کو قضیہ معقولہ کہیں گے. یہاں تک ہماری گفتگو قضیہ کی تعریف کے سلسلے میں تھی. اب اس کی تقسیم ملاحظہ فرمائیے.
ہم آ گئے ہیں سبق نمبر 6 پر، اور یہاں کا اس کا عنوان ہے قضایا کی تقسیم۔ اس میں لکھا ہے قضایا کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تقسیم نسبت حکمیہ یعنی رابطے کے لحاظ سے، تقسیم موضوع کے لحاظ سے، تقسیم محمول کے لحاظ سے، تقسیم سور کے لحاظ سے، تقسیم جہت کے لحاظ سے۔ اب اس میں اگلی ہیڈنگ ہے کہ حملیہ و شرطیہ۔ لکھا ہے کہ رابطہ و نسبت حکمیہ کے لحاظ سے قضیہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 حملیہ، نمبر 2 شرطیہ۔ پھر اب یہاں پہ نمبر 1 لکھا ہے قضیہ حملیہ۔ قضیہ حملیہ کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جو موضوع اور نسبت حکمیہ سے مرکب ہو۔ جب ہم اپنے ذہن میں کسی قضیے کا تصور کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی اسے اپنی ذہنی دنیا میں جگہ دیتے ہیں، اور دوسری چیز کو محمول قرار دیتے ہیں، یعنی اسے موضوع پر حمل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ قضیہ حملیہ میں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو حمل کرنے کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان ایک نسبت و رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ اس طرح قضیہ وجود میں آتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے۔ یہ لفظ زید موضوع کو بیان کرتا ہے، کھڑا محمول کو، اور ہے نسبت حکمیہ کو۔ یہاں در حقیقت ہم نے پہلے زید کو اپنے ذہن میں جگہ دی ہے، پھر کھڑے ہونے کو اس پر حمل کیا، اور اس وقت زید اور کھڑے ہونے کے درمیان نسبت و رابطہ برقرار ہوا، اور یوں قضیہ معارض وجود میں آ گیا۔ قضیہ حملیہ میں موضوع و محمول نسبت کے دوسرے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو ہمیشہ مفرد ہونا چاہیے یا مرکب ناقص۔ چنانچہ اگر ہم کہیں کہ تربوز کا پانی مفید ہے تو یہاں قضیے کا موضوع مرکب ناقص ہے۔ البتہ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ قضیے کے دونوں سرے یا کوئی ایک سرا مرکب تام ہو۔ قضایائے حملیہ کا رابطہ، دوبارہ پڑھتے ہیں، قضایائے حملیہ کا رابطہ اتحادی رابطہ ہوتا ہے، جسے فارسی میں است الف سین تے اور اردو میں ہے کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے تو در حقیقت ہم یہ حکم کرتے ہیں کہ خارج میں زید اور قیام دونوں مل کر ایک وجود تشکیل دیتے ہیں اور دونوں آپس میں متحد ہو گئے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں کسی قضیے کا تصور کرتے ہیں اور پھر اس کے متعلق تصدیق کرتے ہیں تو وہ مذکورہ کیفیت کا حامل نہیں ہوتا، یعنی اس میں کسی چیز کو کسی چیز پر حمل نہیں کیا جاتا۔ دوسرے لفظوں میں اس کسی چیز کے لیے کسی چیز کا ثبوت کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک قضیے کے مفہوم کا حکم کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ دوسرا قضیہ بھی محقق ہو۔ دوسرے لفظوں میں ایک قضیے کے مفہوم پر دوسرے قضیے کے مفہوم کے متعلق ہونے پر حکم ہوا ہے۔ مثلا اگر زید کھڑا ہے عمرو بیٹھا ہے، یا یہ کہ زید کھڑا ہے یا عمرو بیٹھا ہے، اس کے معنی در حقیقت یہ ہے کہ اگر زید کھڑا ہوا ہے تو عمرو بیٹھا ہوا ہے، اور اگر زید بیٹھا ہوا ہے تو عمرو کھڑا ہے۔ اس قسم کے قضیے کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے قضیہ شرطیہ۔ قضیہ شرطیہ کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ قضیہ شرطیہ کے بھی قضیہ حملیہ کی طرح دو سرے ہوتے ہیں اور ایک نسبت، لیکن قضیہ حملیہ کے برخلاف قضیہ شرطیہ کے دونوں سرے مرکب تام خبری ہوتے ہیں، یعنی خود وہ دونوں بھی قضیہ ہوتے ہیں جن کے درمیان رابطہ اور نسبت برقرار ہو جاتی ہے۔ دو قضیوں اور ایک نسبت سے مل کر ایک بڑا قضیہ وجود میں آتا ہے۔ خود قضیہ شرطیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصلہ و منفصلہ، میم تے سواد لام ہے، اور میم نون فے سواد لام ہے منفصلہ، کیونکہ قضیہ شرطیہ کا وہ رابطہ جو دونوں سروں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے یا وہ تلازم و انضمام کی قسم سے ہوگا اور یا معاندت و مفارقت کی قسم سے ہوگا۔ ہجے کرتی ہوں، میم عین الف نون دالتے معاندت اور و مفارقت میم فے الف رے قاف تے کی قسم سے ہوگا۔ تلازم و انضمام کا مطلب یہ ہے
کہ ایک سرا دوسرے کا لازمہ ہو، جہاں یہ سرا ہو وہیں وہ بھی ہو. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب کبھی بادلوں میں بجلی چمکے گی تو اس کی کڑک بھی سنائی دے گی، یا یہ کہ جب بھی زید کھڑا ہوگا تو عمرو بیٹھا ہوا ہوگا. یعنی بجلی کی چمک کا لازمہ اس کی کڑک ہے اور زید کے کھڑے ہونے کا لازمہ عمرو کا بیٹھنا ہے. لیکن رابطہ معاندت اس کے برعکس ہے، یعنی دونوں سروں کے درمیان ایک طرح کی مخالفت و منافرت پائی جاتی ہے. اگر یہ سرا ہوگا تو وہ سرا نہ ہوگا، اور اگر وہ ہوگا تو یہ نہ ہوگا. مثلا عدد یا جفت ہے یا طاق، یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی عدد جفت بھی ہو اور طاق بھی، یا یہ کہ یا زید کھڑا ہے اور یا عمرو بیٹھا ہے. یعنی اس صورت میں عملاً یہ ممکن نہیں ہے کہ زید بھی کھڑا ہو اور عمرو بھی بیٹھا ہو. نیکسٹ پیراگراف میں کہ واضح ہے کہ قضا یا شرطیہ متصلہ میں جس کے رابطے میں تلازم پایا جاتا ہے، ایک قسم کی تعلیق تے این لام یہ قاف تعلیق و شرط موجود ہوتی ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ اگر بادل میں بجلی چمکے گی تو کڑک کی آواز بھی سنائی دے گی، یعنی کڑکنے کی آواز سنائی دینا بجلی کے چمکنے پر معلق و مشروط ہے. لہٰذا قضیہ متصلہ کو شرطیہ کہنے کی وجہ واضح ہے. لیکن قضایائے منفصلہ میم نون فے صاد لام ہے منفصلہ، جہاں رابطہ معاندت و مفارقت کا رابطہ ہے، جیسے عدد یا جفت ہے یا طاق، وہاں تعلیق و اشتراط تے این لام یہ قاف و الف شین تیرے الف توئے تعلیق و اشتراط ظاہر لفظ میں نہیں ہے، لیکن در حقیقت ان میں سے ہر ایک دوسرے پر معلق ہے. یعنی اگر جفت ہے تو طاق نہیں، اور اگر طاق ہے تو جفت نہیں. اسی طرح اگر جفت نہیں ہے تو طاق ہے، اور اگر طاق نہیں ہے تو جفت ہے. اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ پہلی تقسیم میں قضیہ دو قسموں میں تقسیم ہوگا، حملیہ و شرطیہ، اور شرطیہ بھی دو قسموں میں تقسیم ہوگا، متصلہ و منفصلہ میم نون فے صاد لام ہے و منفصلہ. آگے چلتے ہیں. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قضیہ حملیہ سب سے چھوٹا قضیہ ہے، کیونکہ قضیہ حملیہ مفردات یا مرکبات ناقصہ سے تشکیل پاتا ہے، جبکہ قضیہ شرطیہ چند قضا یا حملیہ دوبارہ پڑھتے ہیں. جبکہ قضیہ شرطیہ چند قضایائے حملیہ یا چند چھوٹے چھوٹے قضایائے شرطیہ سے مل کر وجود میں آتا ہے، اور خود یہ چھوٹے چھوٹے قضایائے شرطیہ قضایائے حملیہ سے تشکیل پاتے ہیں. قضایائے شرطیہ کے دونوں سروں کو مقدم و تالی کہتے ہیں، تے الف لام چھوٹی ہے. جزو اول کو مقدم اور جزو دوم کو تالی کہا جاتا ہے، جبکہ قضیہ حملیہ میں جزو اول کو موضوع اور جزو دوم کو محمول کہتے ہیں. قضیہ شرطیہ متصلہ عربی زبان میں ہمیشہ ان، اذا، بینما اور کلما جیسے الفاظ کے ہمراہ ہوتا ہے. اردو میں اگر اور جب، کبھی وغیرہ کے ساتھ. اور قضیہ شرطیہ منفصلہ عربی میں او، اما اور اردو میں یا کے ذریعے بیان ہوتا ہے. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے موجبہ و سالبہ میم با جیم بے ہے و سین الف لام بے ہے. حملیہ و شرطیہ میں قضیہ کی تقسیم رابطہ اور نسبت حکمیہ کے اعتبار سے تھی. اگر رابطہ اتحادی ہو تو قضیہ حملیہ ہے، اور اگر تلازم یا معاندت کی قسم کا رابطہ ہو تو قضیہ شرطیہ ہے. رابطے کے لحاظ سے قضیہ کو ایک اور طرح سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہ یوں کہ رابطے کو چاہے وہ اتحادی ہو یا تلازمی و معاندتی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ چاہے وہ اتحادی ہو یا تلازمی و معاندتی، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، ہر قضیے میں یہ ثابت کیا جاتا ہے، اور ہر قضیہ میں یا ثابت کیا جاتا ہے اور یا اس کی نفی کی جاتی ہے. پہلے کو قضیہ موجبہ اور دوسرے کو قضیہ سالبہ سین الف لام بے ہے سالبہ کہا جاتا ہے. مثلا اگر کہیں کہ زید کھڑا ہے تو یہ قضیہ حملیہ موجبہ ہے، اور اگر کہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ زید کھڑا ہے تو یہ قضیہ حملیہ سالبہ ہے. اگر کہیں کہ اگر بارش زیادہ ہوگی تو فصل اچھی ہوگی تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے. اور اگر کہیں کہ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو تو سال بھر میں دریائے دجلہ خشک ہو جائے گا تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہے. اگر کہیں کہ عدد یا جفت ہے یا طاق
تو قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ ہے، اور اگر کہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ عدد یا جفت ہے یا کوئی اور عدد، تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قضیہ محصورہ و غیر محصورہ، میم ہے سواد واو رے ہے۔ لکھا ہے قضایائے حملیہ کو بلحاظ موضوع بھی تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ قضیہ حملیہ کا موضوع یا تو جزئی حقیقی ہے، یعنی ایک فرد اور شخص معین ہے، یا ایک معنی کلی ہے۔ اگر موضوع قضیہ ایک فرد ہو تو اسے قضیہ شخصیہ کہیں گے، جیسے کہ زید کھڑا ہے، میں مکہ گیا۔ روزمرہ کے محاورات میں تو قضیہ شخصیہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، لیکن علوم میں اس کا استعمال قطعی نہیں ہوتا، کیونکہ علوم کے مسائل قضایائے کلیہ ہوتے ہیں، اور اگر موضوع قضیہ معنی کلی ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کیونکہ اس معنی کلی کو موضوع قرار دیے جانے کا سبب خود اس کا ذہن میں کلی ہونا ہوگا، اور یا افراد کے لیے آئینہ قرار دیا جانا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کلی ذہن میں دو طریقوں سے ہوتی ہے، کبھی مافیہ ینظر کی حیثیت رکھتی ہے، میم الف فے یہ ہے، یہ نون زوئرے رکھتی ہے، یعنی مطلوب و مقصود ذہن خود وہ کلی ہی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، یعنی مطلوب و مقصود ذہن خود وہ کلی ہی ہے، اور کبھی ما بینظر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی خود وہ کلی مطلوب و مقصود ذہن نہیں ہے، بلکہ ہاں اس کے افراد مراد ہیں، اور کلی اپنے افراد کے احکام کے بیان کا ذریعہ۔ پہلے اعتبار سے اس کی مثال اس آئینے کی ہے جو خود ہی منظور نظر ہو، مقصد خود آئینے کو دیکھنا ہو، اور دوسرے اعتبار سے اس کی مثال اس آئینے کی ہے جہاں مقصد خود آئینہ دیکھنا نہ ہو بلکہ اس آئینے میں صورت دیکھنا ہو۔ مثلاً کبھی کہا جاتا ہے کہ انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے۔ بدیہی ہے کہ یہاں متکلم کا مقصد یہ ہے کہ وہ طبیعت انسان جو ذہن میں ہے اور کلی ہے، نوع ہے، نون واو عین نوع ہے، اور طبیعت حیوان جو ذہن میں ہے اور کلی ہے، جنس ہے۔ افراد انسان یا افراد حیوان کا نوع یا جنس ہونا مقصود نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے۔ یہ جملہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے۔ یہاں مقصود افراد انسان ہیں، یعنی افراد انسان تعجب کرتے ہیں۔ یقیناً مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ طبیعت کلی انسان جو ذہن میں ہے تعجب کرتی ہے۔ اگلے پیراگراف پہ کہ پہلی قسم کے قضایا جن کا موضوع طبیعت کلی ہے اور انہیں ذہن میں کلی ہونے کی وجہ سے موضوع قرار دیا جاتا ہے، قضایائے طبیعت کہلاتے ہیں، جیسے انسان کلی ہے، انسان نوع ہے، انسان حیوان سے اخص ہے، انسان زید سے عام ہے وغیرہ۔ الف عین میم عام۔ قضایائے طبیعہ صرف الہی فلسفے میں جہاں ماہیتوں کے بارے میں بحث و گفتگو ہوتی ہے کام آتے ہیں، دیگر علوم میں ان کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ اگر طبیعت کلی خود بذات متصور نہ ہو بلکہ وہ اپنے افراد کے لیے آئینہ ہو تو خود اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مثلاً کہا جائے گا کہ انسان جلد باز ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ تمام انسان فطرت توحید پر پیدا ہوتے ہیں، بعض انسان گورے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے قضایا میں بعض یا تمام کے ذریعے افراد کی کمیت بیان ہوئی ہوگی یا نہ ہوئی ہوگی۔ کاف میم یہ تھے، کمیت بیان ہوئی ہوگی یا نہ ہوئی ہوگی۔ اگر کمیت بیان نہ ہوئی ہو تو وہ قضیہ محملہ کہلاتا ہے۔ قضیہ محملہ بطور مستقل نہ فلسفے میں کام آتا ہے اور نہ دیگر علوم میں۔ اس قسم کے قضیہ کو قضایائے جزیہ محصورہ کی صف میں شمار کرنا چاہیے۔ مثلاً یوں کہیں کہ انسان جلد باز ہے، لیکن یہ نہ بتائیں کہ ہر انسان جلد باز ہے یا بعض افراد۔ ہاں اگر کمیت افراد بیان کی گئی ہو کہ مراد تمام افراد ہیں یا بعض افراد تو اسے قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ اگر تمام افراد کے مقصود ہونے کا ذکر ہو تو وہ محصورہ کلیہ ہے، اور اگر بعض افراد کے مقصود ہونے کا تذکرہ ہو تو محصورہ جزیہ ہے۔
پس محصورے کی دو قسمیں ہیں، کلیہ و جزیہ، اور چونکہ ہر قضیے کے موجبہ و سالبہ ہونے کا امکان ہے لہٰذا قضایائے محصورہ کی کل 4 قسمیں ہیں۔ موجبہ کلیہ جیسے کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ سالبہ کلیہ جیسے لا شیء من الانسان کہ ہر کوئی انسان دوبارہ پڑھتی ہوں، سالبہ کلیہ جیسے لا شیء من الانسان بحجر، بے ہے جیم رے، ہر کوئی انسان پتھر نہیں ہے۔ پھر ہے موجبہ حیثیت جیسے بعض الحیوان انسان، یعنی بعض حیوان انسان ہیں۔ پھر ہے سالبہ جزیہ جیسے بعض الحیوان لیسا بن نسان، بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ یہ 4 قسم کے قضیے محصورات اربع کے نام سے مشہور ہیں، اور علوم میں جو قضیے کام آتے ہیں وہ یہی محصورات اربع ہیں۔ شخصیہ و طبیعہ و محملہ کسی مصرف کے نہیں ہیں، اسی لیے منطق میں زیادہ تر انہی محصورات اربع سے بحث و گفتگو ہوتی ہے۔ قضایائے محصورہ میں جو چیز تمام یا بعض افراد کے مقصود ہونے پر دلالت کرتی ہے اسے سور قضیہ کہتے ہیں، سین واو رے سور قضیہ کہتے ہیں۔ مثلا جب کہتے ہیں کہ ہر انسان حیوان ہے تو یہ لفظ ہر سور قضیہ ہے، اور جب کہتے ہیں کہ بعض حیوان انسان ہیں تو لفظ بعض سور قضیہ ہے۔ اسی طرح شورا، شین واو رے ہے شورا زار زمین میں کوئی گھاس نہیں اگتی، لفظ کوئی سور ہے۔ بعض درخت گرم علاقوں میں نہیں پنپتے، اس جملے میں لفظ بعض نہیں سور ہے۔ اور عربی زبان میں کل، لا شے، بعض، لیسا، بعض جیسے الفاظ سور مانے جاتے ہیں۔ قضیوں کی کچھ دوسری قسمیں بھی ہیں جیسے موصلہ و معدولہ، خارجیہ، ذہنیہ اور حقیقیہ۔ ان کی وضاحت و تشریح منطقی کتابوں میں تلاش کی جانی چاہیے۔ ہم چونکہ اس وقت منطق کی کلیات سے بحث کر رہے ہیں لہٰذا اس وادی میں قدم رکھنے سے معذور ہیں۔ اسی طرح قضایا کی کچھ اور تقسیمیں بھی ہیں جیسے مطلقہ و موجبہ۔ خود قضایائے موجہہ میم واو جیم ہے بھی چند قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں جیسے ضروریہ، دائمہ، ضروریہ کی ہجے زواد سے، زواد رے واو رے یہ ہے ضروریہ، دائمہ اور ممکنہ وغیرہ۔ ان کے سلسلے میں بحث و گفتگو ہمارے موجودہ سبق کی حدود سے خارج ہے۔ بس اتنی سی وضاحت پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر الف بے ہے تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کے درمیان کبھی رابطہ و نسبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ ہونا محال ہے۔ ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ ہر الف بے ہے بالضرورت، اور کبھی ایسا ہے کہ اس نسبت کا ہونا یا نہ ہونا دونوں ممکن ہے۔ ایسے موقع پر کہیں گے کہ ہر الف بے ہے بالامکان۔ خود ضرورت کی بھی مختلف قسمیں ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ضرورت و امکان کو جہت قضایا کہتے ہیں، جیم ہے تے قاف زاد الف یہ الف جہت قضایا کہتے ہیں۔ جس قضیے میں جہت کا ذکر ہو وہ قضیت موجہ میم واو جیم ہے، اور اگر جہت بیان نہ ہوئی ہو تو قضیہ مطلقہ ہے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کی بھی چند قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو، جیسا کہ علم منطق میں مثالوں کے ان کا ذکر موجود ہے۔ ہم اختصار کے پیش نظر یہاں ان کے ذکر سے اجتناب کر رہے ہیں۔ اب سامعین ہم پہنچ گئے ہیں سبق نمبر 7 پر، اور اس سبق کو شروع اگر ہم کر دیتے ہیں تو ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان 2-3 منٹ میں اس کو مکمل کریں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ سے یہاں اجازت چاہتے ہیں اور اس سبق کو انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، اگلی ریڈنگ کے پارٹ میں، اور پیج نمبر 47 پہ ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں، جبکہ پیج نمبر 48 پر ہم آپ سے دوبارہ نئی نشست میں ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔